کو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت کے ابتدائی چند واقعات آپ کے سامنے ہم نے رکھے تھے۔ آج بھی اسی سے پیوستہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے پہلے پارے میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ نے ابراہیم کو چند کاموں میں آزمایا تو اس نے پورا کر دکھایا، اس نے پورا۔ اور یہ بھی بارہا عرض کیا جا چکا ہے کہ خلیل کا مطلب بھی دوست ہے اور حبیب کا مطلب بھی دوست ہے، لیکن خلیل اس دوست کو کہا جاتا ہے جس کو کہ امتحان لے کر پھر دوست بنایا جائے۔ تو حضرت ابراہیم کا لقب خلیل ہے، کیا مطلب ہے کہ بہت سے امتحان لیے گئے ان کے، جو کہ وہ اس میں ثابت قدم رہے اور بہترین کامیابی سے نوازے گئے۔ اب ان میں سے ایک امتحان یہ کہ قوم ساری مخالف ہے، یہ گزشتہ جمعے میں نے تفصیل سے بیان کیا، ساری بت گر بھی ہے، بت فروش بھی ہے اور بت پرست بھی ہے۔ اس ماحول میں ڈنکے کی چوٹ پر حق بات کا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اعلان کیا اور ذرہ برابر بھی خوف زدہ نہیں ہوئی۔ یہی تو جرأت ہے۔ علامہ اقبال اس جرأت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جوان مرد لوگ جو ہیں وہ حق بات کہتے ہیں، ان کا آئین و قانون ہے کہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر وہ ڈنکے کی چوٹ پر حق بات کہہ دیتے ہیں، چاہے کوئی راضی ہو چاہے کوئی ناراض ہو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رباہی، کہ جو خدا کے شیر ہوتے ہیں وہ لومڑی صفت نہیں ہوتے کہ چکنی چپڑی باتیں کریں، وہ حق بات، کھری بات اور سچی بات علل اعلان سب کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پہ کر کے رہتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے بت پرستوں کے شہر میں بیٹھ کر حق بات کہی۔ گزشتہ جو میں نے وہ تفصیلی واقعہ قرآن پاک کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ بتوں کو چکنا چور کر دیا، اور ان میں بت پرستوں میں آپ کا سگا چچا بھی ہے جس کا نام آزر ہے، وہ آپ کا کیا تھا؟ چچا تھا، لیکن آپ نے رشتہ داری کی بھی پرواہ۔ آئے لوگ رشتہ داری پر کمپرومائز کر جاتے کہ یار کیا کریں، حق بات کہتے ہیں تو ہمارے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، محلے داری کی پرواہ کرتے ہیں کہ یار کوئی حق بات کی، کسی کو برائی سے روکا تو محلے دار مائنڈ کر جائیں گے۔ لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اس بات سے یہ علم ہوا کہ حق بات کہنے والے نہ محلے داری کی پرواہ کرتے ہیں نہ رشتہ داری کی پرواہ کرتے ہیں، کہ سگا چچا آزر، جب بعض لوگوں نے چوٹ کھائی ہے، ٹھوکر کھائی ہے اور آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ لکھ دیا، یہ غلط ہے، یہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ آزر آپ کا چچا تھا، آپ کے والد کا نام طارق تھا، اس پر متعدد دلائل ہم یہیں بیان پہلے کئی دفعہ کر چکے ہیں، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک بات صرف کرتا ہوں کہ اب کا لفظ جو ہے، ابن کا لفظ عربی میں باپ اور چچا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس پر بھی ہم نے متعدد دلائل دیے۔ اور جب مغفرت کی دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، چونکہ کفار کے لیے بخشش کی دعا جائز، بولیے
یہ مسئلہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. دیکھو اخبار میں نے خبر پڑھی کہ ایک کوئی سکھ سنگر تھا، گلوکار، اس کا ختم دلانے کا اہتمام کیا ہے. ہاں جی، وہ پولیس پھر پکڑ کے لے گی سب کو کہ بھئی تم نے یہ کیا بدتمیزی چاہیے. تو دعائے بخشش صرف مسلمان کی ہو سکتی ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مغفرت کی دعا کی نا تو اس میں والد کا لفظ استعمال کیا. والد کا لفظ سوائے باپ کے اور کسی کے لیے بھی استعمال، آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ دعا کون سی ہے جو 13ویں پارے میں آئی ہے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے، میرے والدین کو اور تمام مومنین کو جس دن حساب قائم ہو. اب اس میں والدیہ کا جو لفظ ہے یہ اب اس میں چچا شامل نہیں ہو سکتا، تو اس لیے آپ نے جب مغفرت کی دعا کی تو اس میں خاص والدین کا لفظ یوز کیا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اچھا ایک اور میسج اس سے ملا کہ مسلمان سیلفش نہیں ہوتا. جس کا نام مسلمان ہے وہ خود غرض نہیں ہوتا کہ اپنے لیے ہی بس اکٹھا کرتا رہے کہ میں بس اپنے لیے ساری چیزیں اکٹھی کر لوں، باقی مرتے ہیں تو مریں، باقی ڈوبتے ہیں تو ڈوبیں. ایسی بات نہیں. کہا نہیں، پہلے اپنی بخشش کی دعا کی، پھر والدین، پھر تمام مومنین کی جس دن حساب. اور یہ میں بارہا یہاں عرض کر چکا ہوں کہ جو روزانہ 25 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 25 ٹائمز جو مسلمانوں کی مغفرت کی، ان کی بخشش کی دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے مستجاب الدعوات بنا دے گا. یعنی مستجاب الدعوات کا مطلب ہے کہ جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کو بھی پسند ہے کہ میرے بندے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی، پوری امت مسلمہ کے لیے بخشش کی، مغفرت کی دعائیں مانگیں گی. اللہ پاک بھی چاہتا ہے. اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے شورا پاک سلام میں ہمیں کتنے کام سکھا دیے ہیں. جب امت کا ذکر آیا تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، کہ میں صرف اپنے لیے رحمت کا دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھے رحمت مل جائے نا. کہتے ہیں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. ہمارے آقا کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. تو یہ ہمیں سبق ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کی سیرت سے بھی مل رہا ہے. تمہارا کہنے کا مقصد یہ کہ بات دور نہ چلی جائے، وہ مخالف ماحول میں جبکہ قریبی ریلیٹیوز جو ہیں، یہاں تک کہ سگا چچا آذر وہ بھی بت گر ہے، بت بناتا بھی ہے، بت سیل بھی کرتا ہے، بتوں کی پوجا بھی کرتا ہے. اس کو بھی آپ نے سمجھایا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، نہ یہ تمہاری بات سنتے ہیں، نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے، ان کی پوجا کرتے ہو. لیکن اس نے کہا کہ میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، لیکن آپ نے حق بات کہنے کی جو اپنی ذمہ داری تھی وہ ادا کر دی. پھر آپ جانتے ہیں کہ آگ میں پھینکا گیا، گزشتہ سے جو میں نے واقعہ بیان کیا تھا. اچھا جب آگ میں پھینکا گیا تو آپ کیا ورد کر رہے تھے؟ وہ ورد سارے یاد کر لیں. حسبی اللہ و نعم الوکیل. تو اسی طرح قرآن پاک میں بھی آتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. میرے سب قبلہ نباز قوم علامہ ابو داود محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک مرتبہ مجھے فرمایا کہ یہ وظیفہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کرتے ہی رہا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا. کتنا عظیم وظیفہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب
آگ میں پھینکا گیا تو آپ کی زبان پر یہ وظیفہ جاری تھا. تو ہمیں بھی اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے. اب جب آگ سے صحیح سلامت نکلے تو قوم اور دشمن ہوگی. حالانکہ دیکھو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے. ہدایت کس کی طرف سے؟ جس کو وہ چاہتا ہے وہ ہدایت کی نعمت سے مالا مال فرما دیتا ہے. وغیرہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کتنی ایفرٹ کی ہے اور یہ کتنا بڑا ان کا معجزہ ہے کہ اتنی بڑی چیخا کہ جس کے اوپر سے پرندہ اڑتا ہوا گزرے تو وہ بھی روشن ہو کے اس کے اندر گر جائے، جل جائے. اس کے اندر پھینکا گیا تو آپ صحیح سلامت رہے کئی دن تک. جی تو اس کے بعد تو چاہیے یہ تھا کہ پوری قوم ہی آپ پر ایمان لے آتی، لیکن جو رزلٹ ہے وہ حوصلہ شکن ہے، وہ ڈسکریج کرنے والا ہے. کوئی عام بندہ ہوتا ہے وہ ڈسکریج ہو جاتا ہے کہ یار میں نے تو اتنا زور لگا دیا ہے اور پھر معجزہ بھی میرے رب نے میرے ہاتھ سے ظاہر فرما دیا ہے کہ آگ جس کا کام جلا دینا ہے اس نے جلایا نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ حالات جو ہے اس سے ڈگمگاتا نہیں ہے. عام بندہ جو ہوتا ہے نا یہ حالات سے ڈسکریج ہو جاتا ہے، حوصلہ ہار دیتا ہے کہ یار لوگوں نے تو میری بات سنی نہیں. جیسا ہوتا ہے نا کئی لوگ انہیں کہا جائے کہ یار نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا یہ نبیوں کا کام ہے تو کریں اس کو، یہ امت محمدیہ کو یہ منصب دیا گیا ہے. آگے سے لوگ یہ لیم ایکسکیوز کرتے ہیں کہ جناب ہم کیوں کسی کو کہیں، کوئی ہماری بات ہی نہیں سنتا، بات مانتا ہی نہیں. تو اس میں بڑے واضح لفظوں میں شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ بات کو منوانا ہماری ڈیوٹی نہیں ہے، بات کو تسلیم کروانا یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے، بلکہ بات پہنچا دینا. تبلیغ کا مطلب پہنچانا ہوتا ہے، مبلغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچانے والا. تو ہمیں یہ ڈیوٹی دی گئی کہ پہنچا دیں، آگے کوئی عمل کرے نہ کرے یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے کہ کوئی عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ہاں ہم اپنے طور پہ اس طرح سے سنوار کے اتنے اچھے انداز میں دعوت دیں، یہ نہ ہو کہ بندہ کہے کہ یار پہنچانا ہی ہے نا تو لٹھ مار جس طرح پہنچانا ہے ایسے ہی پہنچا نہیں. جیسے دنیا کے کسی کام کے لیے آپ جاتے ہیں، کسی سے مثال اللہ نہ کرے کسی قرضہ سے لینا پڑ جائے، بندہ کیسے تمہید بناتا ہے، کیسے لفظ جوڑتا ہے، کیسے اپنی حالت کی منظر کشی کرتا ہے کہ یار اس کو رحم آ جائے اور مجھے قرضہ دے دے یا میری ہیلپ کر دے. تو کہا گیا کہ اسی طرح دین کی دعوت کے لیے بھی پوری ایفرٹ کرنی چاہیے. یہ نہیں بس روڑا مار دے اور کہے بھائی جس طرح پتھر پھینکنے کی طرح بات پہنچا دینا. اپنی بات کو پورے دلائل کے ساتھ، احسن طریقے کے ساتھ، اچھے لب و لہجے میں پہنچائے تاکہ اگلے آدمی کے دل پہ چوٹ کر جائے. قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بلاؤ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، یعنی اچھا انداز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا.